الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله تذكروا القول منهم وقالوا لنا نكن مع الخالدين رسول بأن يكونوا مع الخوالف وتبع على قلوبهم وهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المؤذرون من الأعراب يجوزون لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي گزشتہ کل جو ہم تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی اس میں اللہ نے ایک خاص واقعے کا ذکر فرمایا تھا کہ جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا وہ تبوک سے واپسی سے فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا جو عبداللہ بن عبداللہ تھا وہ پکا صحابی تھا، بدری صحابی تھا اور آج مار کے اس نے حصہ لیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے گزارش کی کہ میرے والد صاحب نے وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ رسول خدا پڑھائیں اور ان کے کفن کے لیے خاص قسم کا آپ اپنا کرتا جو ہے وہ مجھے پہناوا اپنا دے دیں تاکہ میں برکت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ رحم دل شفیق، ہر وقت انسانوں کی فکر، تو آپ نے کمال مہربانی سے کرتا بھی دے دیا اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے بھی ہو گئے اور عین جب کھڑے ہو گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور آپ کو کہنے لگے کہ اس کی آپ نماز پڑھائیں گے۔ وہ ساری کیفیات، وہ ساری رودات جو عبداللہ بن ابی مسلمانوں کے خلاف کرتا تھا، وہ ساری باتیں آپ نے مجمع عام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور جیسے ہی جنازہ فارغ ہوا اللہ کی آیات مبارکہ نازل ہوئی، نور سبت ہو گئی کہ جو عمر فاروق کہہ رہے ہیں یہ درست کہہ رہے ہیں، اور یہ تھا اللہ نے فرمایا بلا تو صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کے بعد جو کہ مر جائے گا نہ تو اس کی نماز پڑھانی ہے، نہ دعائے مغفرت کرنی ہے، نہ اس کی قبر کے اوپر کرے، اور اس کماش کے جتنے بھی لوگ ہیں انہم کفروا، کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ اور تبوک کے بعد جو پیچھے لوگ لے گئے تھے، گھر خالی تھے، خواتین تھے، اس کو ڈراتے تھے کہ بس ابھی آنند فانند حملے ہو جائیں گے اور مدینہ تباہ و برباد ہو جائے گا، عورتیں لوگ ہو جائیں گی، بس ایک سراسیم کی پھیلاتے ہیں۔ اللہ نے کہا
انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یہ کافر ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور مرے اس حال میں ہیں کہ وہ فاسق ہیں۔ ایسے فعل سر انجام دیتا ہے اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ جہنم، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، ہم غریب ہیں، نادار ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، لیکن سینہ کلمے کی شمع سے روشن ہے۔ ہم ہر وقت اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، مبارک ہے۔ رزق اس کا ہے، آب و دانا سب اس کا ہے، عزت اور ذلت اور رسوائی سب اس کے پاس ہے۔ جس کو چاہے عزت دے، وَيَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پھر آخر میں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دے، اتنا دے کہ وہ شمار نہ کر سکے۔ جیسے عاطف بن پیچھے بتا دیا تھا، عاطف بن صلبہ کا واقعہ کہ اس نے اللہ آیت گزری تھی، اس کی شان نزول تھی۔ عاطف بن صلبہ جو تھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے مالدار بنا۔ آپ نے کہا میرے حال میں رہ، لیکن نہیں رہا۔ پھر آپ نے دستِ دعا بلند کیا، اللہ کے رسول کی دعا نکلے تو قبول کی مصیبت کہ اللہ عاطف بن صلبہ کو غنی کر دے، مالدار کر دے۔ کہیں وہ یہ کہہ دیتا نہ کہا کہ مجھے خیرات کرنے والا بنا دے، تو پھر تو اس کی کرنایا مال، لیکن اس نے مال خیرات نہیں مانگی۔ اور پھر اللہ اس نے بکریاں پالنے کا کام شروع کیا۔ اللہ نے ان کی بکریاں ایسے بڑھائی جیسے کیڑے مکوڑے بڑھ گئے، اور مدینے میں رہنا اس کا مشکل ہو گیا۔ وہ اپنا مال لے کے باہر چلے گئے، اور باہر پھر وہ ظہر اثر کی نماز کے لیے نہیں آتا تھا۔ پھر اتنا مال بڑھ گیا کہ اس کو جمعے کی نماز کے علاوہ کوئی کام نماز نہ ملتی۔ اس کے بعد پھر وہ جمعہ بھی ختم ہو گئے، اور پھر وہ منافع وہ جب زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تو اس نے زکوٰۃ دینے سے کہا ذرا آگے سے ہو گئے، کہتے کیا ہمارے دکاندار مالدار لوگ کرتے ہیں کہ یہ چندہ ہے سلاب کے لیے دینا، اچھا جی آگے سے ہو گیا۔ آگے سے کدھر سے ہو گیا؟ آگے تو اللہ کی ذات ہے، اس لیے جو دینا ہے فی سبیل اللہ، اور ترش روی سے نہیں، مسکراتے ہوئے، لوگوں کے اوپر شکر کا کلمہ بجا لاتے ہوئے کہ اللہ کے لیے مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ میرے پاس کوئی اللہ کے لیے لینے کے لیے۔ اور اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی کہ مال اس کا ہے، جائیداد اس کی ہے، رزق اس کا ہے۔ سوری جی میں ذرا اس میں اس لیے پھر وہ صلبہ جو تھا اس نے بڑی محنت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ پھر صدیق اکبر کی محنت کی کہ مجھ سے زکوٰۃ نے آپ نے نہیں لی، لیکن جب رسول نے نہیں لی تو ہم کیسے لیں؟ پھر عمر فاروق کی اس نے محنت کی، پھر آپ وہ شمار غنی کی نہیں، پھر اسی حال میں وہ منافق ہو گئے، صحابی ہے رسول۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر کوئی اللہ کے لیے مانگنے کے لیے آئے، اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، یتیم کو دھکے مت، جھڑکو مت، واما السائل فلا تنہر، جب مانگنے کو نہیں آ جائے اس کو پیار سے، اگر تمہارا ہاتھ تنگ ہے تو کہہ دیں یار میرے ذرا اس وقت کیفیت نہیں ہے، اگر اللہ نے مجھے فرصت دی تو میں ضرور تجھے دوں گا۔ محبت سے، پیار سے، سینے سے لگاؤ کہ اللہ کے لیے مانگنے کے لیے آئے، کوئی اس کی اپنی ذاتی غرض نہیں، جیسے مسجد کا چندے کی اعلان کرتے ہیں، ہماری کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی، اس سے اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اگر یہ تزین ہو رہا ہے، یہ بتی ہیں، یہ پنکھے، یہ پی سی، یہ سارا کچھ جو چلتا ہے، اگر لوگوں کے پیسے کو چلتا ہے تو پیسے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، خرچ کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ اس خرچ کی وجہ سے ان کے مال میں پتہ نہیں دگنا چگنا چوگنا خرچ بڑھا دیتا ہو، یہ اللہ کے، تو اس نے یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرتا ہے وہ کافر ہے اور وہ فاسق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ
انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، یہ ان کی مالداری، ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ سورۃ سجدہ میں آتا ہے کہ یہ جو لوگ بڑے بڑے محلوں والے ہیں، انہم اصحاب النار، ان کی مالداری کی اوپر نہ غور کرو۔ ایک مفلسان بٹے پرانے کپڑے رات کی تنہائی میں چھپ کے اندھیرے میں اپنے اللہ کے آگے گریا کر رہا، رو رہا، اللہ میرے گناہ معاف، اللہ میرے گناہ معاف، اللہ میرے اولاد مثالے کرا، اللہ میرے گناہوں سے درگزر کرا۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ بڑے بڑے جو سینکڑ لوگ ہیں ان سے زیادہ ان کی کیفیت اچھی ہوگی کہ وہ اللہ کے قرب کے، اللہ کے قریب ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کون ہے؟ پہلے آسمان پہ ندائیں آتی ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے، میں اس کی جولیاں بھروں، کون ہے جو عزت مانگنے والا، میں اس کو عزت دے دوں۔ پھر اللہ اس کو عزت بھی دیتا ہے، اس کو مال بھی دیتا ہے، عطا بھی دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، اور دنیا سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل جو ہے، دل سینے میں جو دل دھڑکتا ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دو بات۔ یہ دل جو زندہ ہے تو یہ پھر بے نیاز ہو جاتا ہے دنیا کی اس مال و جاہ سے، یہ بہائلوں سے، پھر اس کو اللہ کے عشق کے اندر اللہ کی لگن اس کو ایسی لگتی ہے کہ وہ پھر تڑپتا ہے، بھٹکتا ہے، اور کہتے ہیں یہ جو تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ۔ جب یہ دل ٹوٹتا ہے، تنہائی میں فراق میں روتا ہے، تو یہ اللہ کو اتنا عزیز ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کی بارشیں برسانا چاہتا ہے۔ یہ ہے وہ آئینہ۔ اس لیے میرے عزیزوں کبھی تنہائی میں یہ جو بھی لیا کرے، کھڑے ہو کے ذرا اللہ کے سامنے گریا کرے کہ یا اللہ گناہ گار تیرے بندے ہیں، سیاکار ہیں، بد کردار ہیں۔ سب سے زیادہ جو مجبور اور لاچار بچہ ہوتا ہے وہ انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بھینس کا بچہ یا بکری کا بچہ یا گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑی دیر لڑکتا ہے، پھر ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کا بچہ اتنی کیئر سے یہ اس کی پرورش ہوتی ہے کہ ذرا تنہائی میں ذرا غور کر کے دیکھیں اس کو۔ پھر یہ بچہ جب جوان ہوتا ہے، پلتا ہے، پھر وہ اللہ کی نافرمانی اگر بڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے ذرا غور دوبارہ اپنی پیدائش کی۔ اگر یہ میں محبت مانگ میرے اوپر نثار نہ کرتا، باپ کی محبت تیرے اوپر نثار نہ کرتا، بھائیوں اور بہنوں کی تیرے اوپر نثار نہ کرتا، تجھے بڈھے مار کے کہہ دیتے کیا میرے اوپر عذاب ڈالا۔ اس لیے اپنے پیدائش پہ بھی غور کیا کریں۔ بلا اللہ ان کی مالداری، ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا، کیا ارادہ کر لیا؟ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وترہق انفسہم وہم کافرون۔ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس ماں اور اولاد کے ذریعے سے اسی دنیا میں سزا دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔ وہ دنیا پہلے والی مسالے چھوڑ دیں۔ اب کسی اولاد کو ذرا دیکھ لیں، اگر وہ نشئی بن جاتا ہے، بس اس کی فیملی کا حال دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک زندہ مثالیں ہیں بڑے بڑے عزت والے لوگوں کے۔ میں بے دانوں کو جانتا ہوں، ثناء اللہ اس کا نام تھا، اللہ ثناء اللہ تو بنے، بہت بڑی مل تھی کی کپڑے، لیکن ثناء اللہ نشئی ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن ثناء اللہ نشے سے بنا۔ آخر نشے کی حالت میں ناخدا کے چوک میں اس کی ڈیتھ۔ تو یہ کیسی کیفیت، اس سے بھی آزمائش ہے، لے کے بھی آزمائش ہے، دے کے بھی آزمائش ہے۔ تو اللہ نے کہا میں نے تو ارادہ کر لیا ہے ان منافقوں کا کہ یہ جو مالدار منافق ہیں ان کو میں دنیا میں اسی اولاد اور اسی مال سے آزماؤں گا، اور انہیں ان کی جانوں کو یہ دنیا کے اندر جو میرے ساتھ کرتے رہے ہیں وہ بہم کافرون، اور یہ ان کو ایسی سزا دوں گا کہ ان کی جانیں اس حال میں نکلیں گی کہ یہ کافر ہوں۔ جتنے منافق مرے سارے کافر مرے، جتنے مرے کافر مرے جو اللہ کے رسول اور رسول سے جائیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، کیا جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو
اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو. ماں رسول ہی استاذنک اول الطول منہم وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین. ان میں سے صاحب مقدرت ہوتے جو قدرت رکھتے تھے، ہڈے کٹتے تھے، طاقت والے، مال و جا رکھتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ تم سے آ کے پیغمبر کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ کے درخواستیں کر رہے کہ ہمیں بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھا رہنا. عورتیں بن گئے، گھر والیوں کے ساتھ بیٹھ گئے، چھپ گئے کہ کہیں جہاد میں جانے والا نہ، ہمیں جانے کی پابندی نہ کرے، اس مصیبت سے ہمیں باہر دے دیا جائے. اللہ نے کہا اللہ کا جواب دیتا ہے رضو بے یہود والے وتب علی قلوبہم فہم لا یفقہون. کیا ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا کچھ دل بن گئے. موت اللہ کے پاس ہے، زخم اللہ کے پاس، تیر اللہ کے پاس ہے، عزت اللہ کے پاس، ہر چیز اللہ کی ہے. لیکن پھر کیا ڈر گئے، خوف کھا گئے، کانپ گئے، عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ گئے. پھر اللہ نے کہا انہوں نے اپنی گھر والیوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا. اللہ نے کیا ان کے ساتھ. ذرا بچیں اس کیفیت سے بچیں. وَتُبْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر ٹھپا لگا دیا، مور لگا دی کہ اب یہ ہدایت کی بات. اب ہمیں اس کیفیت میں ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو اللہ کے دین کو اس زمین کے اوپر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو انسانوں کو دین کے دائرے کے اندر لانا چاہتے ہیں، جو انسانوں کو انسانیت کی معراج دکھانا چاہتے ہیں، ذلت سے نکال کے عزت کی زندگی دینا چاہتے ہیں. عزت کی زندگی مرنے کے بعد جو اپنی زندگی ہے وہ زندگی یہ تو گزر ہی جاتی ہے، بھوک میں، ننگ میں، سیاہی میں، گناہ میں، ہر طرح سے گزر جاتی ہے. لیکن یہ عزت والی زندگی جو ہے اللہ کی اطاعت میں وَتُبْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. کیا ہوا؟ لَقِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. لیکن الرسول بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے، والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون. اب خوشخبری، اب غیب کی خوشخبری اللہ نے سنا دی کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے اور اس کے ساتھ مل کے کیا کیا انہوں نے جاہدوا باموالہم، اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنے جان اور مال سے جہاد کیا. اور اب ساری بلائیاں باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات، اب ساری بلائیاں انہی کے لیے. یہی چرواہے، یہی کاشتکار مدینے کے، یہی اب ابو دادا جو ہے شام کے گورنر بنیں گے، یہی آپ جبیر جو ہیں کوفے کے گورنر بنیں گے، سعید بن عامر کوفے کے گورنر بنیں گے. یہی وہ لوگ بنے ہیں، یہی جو بکریاں چراتے ہیں. اللہ نے ان کو عزت و تکریم عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے نام کو بلند کرنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کے نام کو بلند کر دیا. لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. تو اللہ نے ان کے لیے کیا رکھا ہے؟ یہ اقرا مکمل کریں، خوب مکمل کریں. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ نے ان کے لیے مہمانی کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ ان کی جو مہمانی کس سے ہوگی؟ ان کے لیے باغ تیار کر رکھے. ذرا بھینی بھینی سی ہوا چل رہی ہو نا، ذرا آگے جو موسم آنے والا ہے، تو کسی باغ اور باغیچے میں جا کے آپ بیٹھے نا تو ایک عجیب نظارہ نظر آتا ہے. تو وہ باغ اور باغیچہ جو اللہ نے جنت بنائی ہے، اس کی ہم جنت میں اندر جو لوگ جائیں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اللہ جنات تجری
من تحتها الانہار، جس کے نیچے لہریں لے رہی ہیں، خالدین فیہا، اور پھر یہ ساتھ میں ایک شرط بھی لگا دی کہ ہمیشہ اس میں رہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا، کہ اللہ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، ایمان لائے، نیک عمل کیے، وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ سچا وعدہ ہے، وہ جھٹلایا ہے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی، میرے عزیزو، یہ جس کو اللہ بڑی کہتا ہے اور جس کی فوز فقد فاز فوزا عظیما، یہ بہت بڑی کامیابی اللہ ہی سمجھا سکتا ہے کہ یہ وہ جنت ایسی جنت ہے جس میں آپ کامیاب ہو کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما لے، اللہ بیٹھنا قبول فرما لے، اللہ ہماری دین میں درست فرما لے، ہمارے سینے میں اللہ یہ قرآن کا نور جو ہے منور فرما دے، ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما دے، ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے، آنے والے مصائب سے بچا لے۔ اللہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ ہمارے اعضاء، ہماری آنکھیں، ہمارے ناک، کان، منہ، اللہ سب کو اللہ محفوظ رکھنا، اللہ کسی کا محتاج کر دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا رب۔ جزاکم اللہ خیر۔